بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کے ایف ایم میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں مبارکباد ہیں آپ کو۔ اور میں آج بتا دوں کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے جو ہمیشہ ہمارا جمعے کا پروگرام ہوتا ہے اسی حوالے سے جمعرات اور جمعے کو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک ملک کے بڑے قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں، جن سے خاص طور پہ ہماری نشست رہتی ہے استخارہ کے حوالے سے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے۔ تو آج بھی ان سارے ناظرین کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ وہ ناظرین جو آج پہلی دفعہ جنہوں نے ہمارا چینل ٹیون کیا ہے، کافی دنوں بعد کیا ہے، یا جنہوں نے اسپیشلی جمعے کا یا جمعرات کا کبھی ہمارا پروگرام نہیں دیکھا ہے، تو ان کو میں بتا دوں کہ آپ دوست کال کر سکیں گے۔ کال کر کے آپ اپنا سوال، کوئی بھی سوال جو آپ اپنے شراکت داری کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا آپ نئے رشتوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہیں تو پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کا سوال لیں گے، ہماری ٹیم آپ کی کالز کی منتظر ہے۔ یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شرعی رہنمائی یا دینی کوئی ایک مسئلہ جو آپ چاہتے ہوں کہ جس کی رہنمائی چاہیے ہو، تو بشیر صاحب سے ہم اس چیز کی رہنمائی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعہ کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اور اس جو نئے اسلامی مہینے کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بتائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند رات جب آتی ہے تو اہل ایمان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اس چاند رات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص کر کے اس رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ویسے تو سورہ ملک روزانہ پڑھنی چاہیے، لیکن خاص چاند رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 30 آیتیں ہیں سورہ ملک، اور سورہ ملک کو 30 آیتوں کی برکت سے جو بندہ چاند رات میں سورہ ملک تلاوت کر لیتا ہے، اس کا پورا مہینہ امن گزرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا ہمارے یہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چاند رات کے بعد جو اسلامی مہینہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی کا سامان بنتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے بھی اسلامی مہینے کے 3 روزے رکھ لیے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب اٹھائے گا تو یوں اٹھائے گا کہ اس نے زندگی میں کوئی دن روزے کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ 27 دنوں سے روزے نہیں رکھے، رمضان کے علاوہ اس نے شوال میں 6 رکھے، بقیہ 3 رکھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا۔ تو اسلامی مہینے کا حساب کتاب رکھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اسلامی مہینے پتہ نہیں چلتے، آتے ہی چلے جاتے۔ جب شعبان، رمضان، پھر شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، پھر وہ 7 مہینے لگاتار بہت ٹاپ کے مہینے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اچھا، کسی مہینے کے لیے اس خوشی میں چراغاں کرنا یہ کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں اسلامی مہینے کے لیے چراغ کرنا۔ دیکھیں نا، اصل میں ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے مسجد میں چراغ جلا دیے تھے۔ اچھا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو اسراف ہو گیا، تو کہا جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا وہ اسراف ہوگا نا، یہ تو اللہ کے لیے کیا۔ بالکل صحیح، پھر تو کوئی اسراف نہیں۔ اچھا، دیکھیں ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ رزق میں تنگی کے حوالے سے جو ہے نا سوالات کرتے ہیں۔ تو رزق کو کشادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور رزق بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ کیا صرف دولت مال جو ہے اسی کا نام رزق ہے؟ تھوڑی سی اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے کہ انسان جو چیز برتتا ہے نا وہ اس کا رزق ہے۔ یہ جو کپ پڑا یہ بھی میرا رزق ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پانی کیسے پیتا؟ بالکل صحیح ہے۔ تو ہر چیز انسان کی رزق۔ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، جس صوفے پر آپ بیٹھے، یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ اولاد، علم،
ہر چیز رزق ہے جس سے انسان استفادہ کرتا ہے. آپ ہزاروں چیزیں ہیں جس کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نا. یہاں تک کہ آپ کا ناخن کٹر بھی آپ کا رزق ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کاٹتے نا. بالکل صحیح ہے. اور جمعے کے دن تو خاص ناخن کاٹنے پر اتنی زبردست فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے وہ 10 دن تک محفوظ رہتا ہے, کیونکہ 10 انگلیاں ہیں نا ہاتھ کی. اور اس کے کاٹنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کیا سیدھے ہاتھ کے شہادت سے شروع کرے اور 4 انگلیوں کے ناخن پہلے کاٹ لے. ٹھیک ہے. پھر سیدھے ہاتھ میں نیل کٹر لے, پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کرے اور لگاتار 5 ایک ساتھ انگلیوں کے. اب یہ بچ گیا انگوٹھا, تو آخر میں سے پتہ چلا سیدھے سے شروع کیا, سیدھے پہ ختم کیا. اچھا. حدیث پاک ہے نا, سیدھے ہاتھ سے لو, سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پیو. کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے لیتا ہے, دیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. ہم لوگ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا ہمارے ہاتھ تھوڑے سے بھرے ہوتے ہیں نا, ہم نے ہاتھ سے تو الٹے سے پانی پی لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پاؤں کے بارے میں یہ کہ پاؤں کا سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں شروع کیا جائے, انگوٹھے پہ ختم کیا جائے, پھر الٹے انگوٹھے شروع کیا جائے اور سیدھی الٹی کی چھنگلے پہ ختم. نہیں, یہ 10 لگاتار ہے, اس پہ 10 لگاتار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنگ دستی کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا تنگ دستی لاتا ہے. اچھا. یعنی اب ہم نے ہاتھ دھوئے بغیر تو ہاتھ دھونے کا تصور جو ہے نا وہ خاص کی شادی میں تو ممکن نہیں ہوتا. تو یہ اس کو میرے نبی نے سنت فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لو. اب وضو کیوں سا وضو, وہ وضو نہیں, نماز والا, وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. ہاتھ دھو لو, کلی کر لو اور گیلا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر پھیر لو, کیونکہ انسان کی گرد و غبار لگتی ہے ہونٹوں پر. تو یہ کھانے کا وضو, تو اس سے انسان جو ہے وہ تنگ دستی بچ جاتا ہے. اور تنگ دستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نماز قضا کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو ہماری نمازیں قضا ہوگی تو ہم سمجھ لو کہ ہم یعنی اگر ہمارا رزق ہوگا تو صحت نہیں ہوگا, صحت ہوگی تو عزت نہیں ہوگی, عزت ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی, اولاد ہوگی تو اولاد نافرمان ہوگی. یعنی رزق کی تنگی رہے گی. اور اسی طرح پھر یہ کہ رزق کی تنگی کا ایک سبب اناج کو ضائع کرنا ہے. اچھا. پانی کے قطرے کو ضائع کرنا, چاول کی دالوں کو ضائع کرنا, یہ ہم رزق کی تنگی کو سبب بنتے ہیں. اور یہ بہت بری طرح انسان پریشان ہو جاتا ہے اس سے. بالکل. اناج کو ضائع کرے گا تو انسان 2 چیزوں پر, ایک تو رزق تنگی ہوگی, دوسرا ذلت ہوگی. صحیح. یعنی اس کی عزت ختم ہو جائے گی. عزت, کیونکہ کی منوبت فرماتے ہیں کہ جو اناج کو ذلیل مقام پہ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا. صاف ستھری بات ہے, جب ہم نے اناج ضائع کیا تو وہ اناج کہاں جائے گا, کچے کے ڈبے میں جائے گا نا. اب شادی میں جاتے ہیں, آدھی پلیٹ چھوڑ دیتے ہیں, تو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ کوئی اور تھوڑی کھاتا ہے, ڈبوں میں گرتی ہے. بالکل ایسا. تو پھر یہ پاؤں میں بھی آتی ہے. تو جس نے اناج کو ذلیل کیا, مفسر قرآن فرماتے ہیں اس کو ذلیل کر دیا جائے گا. بتاؤ آج میری اب کیا عزت ہے, کیونکہ ہم نے اناج کو ذلیل کیا. تو آج ہم ذلیل خوار ہو گئے, اناج ہمارے یہاں سے بھاگ رہا ہے. اور یہ ضمانت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو اناج کے ذرات کو اٹھا کھا لیتا ہے اس کو فراغ دستی دے دی جاتی ہے. زندگی پر وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہے گا. ذرات یعنی ہم روٹی جب توڑتے ہیں نا تو اس کی پاپڑیاں گر جاتی ہیں. بالکل گر جاتے ہیں. تو پاپڑیاں اٹھا کے کھا لینا نا, یہ ذرات ہو گئے. تو دیکھا کچھ لوگوں کو چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ. تو یہ کہ یہ چیزیں, اب میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شام, اللہم بارک لنا فی یمن. اس وقت شام و یمن کا حال دیکھیں. 2 دن پہلے اخبار میں آیا تھا کہ شام یمن کی خواتین, صنعاء ایک شہر ہے ان کا, یمن کا صنعاء یا صنعاء کے نام سے, اس شہر کی خواتین کچرے کے ڈھیروں سے اب وہ اناج اٹھا کے کھا رہی ہیں. یہ تو میرے نبی کی دعا کا صلہ ہے کہ اب تک وہ چل رہا ہے کہ آپ نے دعا دی. اس دعا کے باوجود ہم اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہی ہو گیا کچرے کے ڈھیر سے. آج کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کچرے کے ڈھیر سے. یہ میرے پرسوں کے اخبار پڑا ہے, بڑے اخبار پڑا ہے. سر امریکہ میں بھی کچرے کے ڈھیر سے لوگ کھانا چنتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, اور یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. بچے جو بھی چن رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز ملتی کھانے کی تو وہ الگ کر لیتے ہیں. تو بدقسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کی اسے تقسیم سمجھیں گے ہم, یہ کیا سمجھیں گے؟ نہیں, یہ تقسیم نہیں ہے. یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تم کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب یہ جو لوگ جو چن رہے ہیں ہم ان کو مجرم نہیں کہیں گے, یعنی اجتماعی طور پر جرم ہے. اب یہ کسی کی تکلیف زیادہ کسی کی کم. یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں, اگر یہ آج کچرے سے کچرا چن رہے ہیں نا تو کل ہم کو چننا پڑ جائے گا.
ہاں اللہ مان والحفیظ، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم آپ نے رزق کو کشادہ کرنے کے لیے پہلے ایک ریمیڈی بتائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ 5 تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی اگر آپ پڑھتے ہیں اس نیت سے تو کہاں سے رزق آتا ہے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل، یہ تو ضمانت ہے رسول کی، جس نے 5 تسبیح یعنی 500 درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں. جب محتاجی خالی غربت نہیں ہے بھائی، جن کے پاس اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت اسپتال میں پڑے ہوئے تو وہ محتاج نہیں. محتاج ہے، بالکل محتاج ہے. ہاں، یعنی کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اپنے کپڑے کو نہیں ہٹایا اس نے، آج وہ سب کے ساتھ ان کو کپڑے ہٹا رہا ہے. جی کیا کم ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی اتنے بڑے محل ہیں مگر آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. بالکل نہیں کھا سکتے. مطلب بڑی بنیادی سی خوراک کا حصہ ہے نا میٹھا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ جڑا پھل ہیں، سب کچھ ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے. دیکھیں انسان کی جو ہے نا فطرت میں میٹھا اور تیکھا دونوں جو شامل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب من اور سلوہ اتارا نا، یہ دونوں چیزیں تھی اس میں، ایک حلوہ تھا اور ایک بھنا ہوا تھا. اچھا. ہاں، اور یہ بھی دیکھو کتنا بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو من سلوہ کھلا رہا تھا، انہوں نے کہا ہم کو پیاز کھلا، ہمیں ککڑی کھلا، ہمیں یہ کھلا، ناشکری کر دی. 40 سال تک اللہ نے کھلایا، 40 سال تک کو، اور 40 سال تک وہ کھلاتا رہا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے واپس لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اناج جو ہے وہ سڑنا شروع ہوا. اس سے پہلے کبھی اناج سڑتا نہیں تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آ گئی اور آپ 100 سال بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو یہ کہا گیا انظر طعامک، دیکھ اپنے کھانے کو، لم یتسنہ، یہ تو نہیں سڑا. 100 سال کی دھوپیں، 100 سال کی بارشیں، 100 سال کی سردی گرمی اس اناج کو نہیں سڑا سکی. یہ میرے رب کی طاقت ہے. 100 سال، پورے 100 سال خصوصی رحمت. اچھا ایک اور بات، وقفے پہ جانے سے پہلے رزق کے حوالے سے آج ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. نماز آپ کہتے ہیں کہ صبح کا سونا جو ہے نماز رزق کو روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. تو صبح کی رزق کی نیت سے صبح کی نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ انما الاعمال بالنیات. کوئی بھی عمل اگر آپ نے اس لیے کیا نا کہ یہ اس سے میرے کو فائدہ ہو جائے گا تو وہ عمل کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو روحانیت نہیں ملے گی. روحانیت یہ ہے کہ آپ اللہ کا فرض سمجھ کے ثواب کی جیسے نماز پڑھیں، پھر بقیہ زمین سب کچھ فائدے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ دیکھا کہ سرکار دو جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں فجر کی نماز قضا کا مسئلہ تھا. آپ کو تو وقت صبح تو شروع ہو جاتی جلدی نا، تو ابھی تو صبح جلدی، آج کل صبح شروع ہو رہی ہے 5:30 بجے، اور وقت چلتا ہے 7 بجے پورے سال، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک چلتا ہے تقریباً. 5:40 میں صبح شروع ہو رہی ہے کم و بیش، اور ختم ہوتی ہے 7 بجے صبح ہماری. بالکل صحیح ہے. تو اسی اوقات میں نماز کا تو دیکھا تو سیدہ کائنات لیٹی ہوئی تھی، تو سرکار نے اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اٹھو، یہ رزق مانگنے کا وقت ہے. پتا چلا کہ یہ پورا وقت جاگتے رہنا چاہیے. اچھا بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے. تو سب سے پہلا سوال اسلام آباد سے آیا ہمیں. ایک خاتون نے ہمیں کال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں جن کا انہوں نے نام بتایا، ہم اس وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں بہت تنگ کرتی ہیں. ہم اس بچی کے والدین بہت زیادہ تنگ ہیں اس سے، اور یہ بڑی بدتمیزی بھی کرتی ہے، بات بھی نہیں مانتی ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل یہ معاملات بہت بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی جادو نہیں ہوتی. عام طور پر تربیت کا بھی بڑا فقدان ہے. بدقسمتی سے جب یہ لوہا گرم ہو نا، اس کو جس طرح چاہے موڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. بندہ پہلے وہ سارے اعمال کرے جس سے جہنم سے دور ہو رہا ہو، اولاد پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. میرا لاکھوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اور ہر امتی کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد یا ہادی یا رشیدو، یا ہادی یا رشیدو، یا 111 مرتبہ نماز کا پڑھیں یا ہادی یا رشیدو. اور خاص کر کے آج جمعے کا دن ہے نا، تو ظہر کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد بچی کے والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود اول آخر 3 بار دوشی پڑھ کر نمک و چینی کے برتن میں دم کریں، اسی سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں. انشاءاللہ سارا ہفتہ اس سے کھانا پکتا رہے گا. جو کھائے گا سب کا دل صاف ہوگا، دل سے میل ہٹے گا اور سختی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری کال ہمیں آئی لاہور سے غزالہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ ان کے کزن ہیں جن کا نام ہے علی، وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں.
آپ سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ میں شفا عطا فرمائے. آپ سب کو چاہیے کہ پورا خاندان ایک ہی ورد کرنا شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. یہ ورد شروع کر دے سارے گھر والے. اللہ تعالیٰ غیب سے آسان فرما دے گا انشاءاللہ. اور جتنے بھی ناظرین ہمیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہی جو حضرت نے کہا ہے یہ پڑھ کے علی صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آمین یا رب. اچھا، فیصل آباد سے نسیمہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، آدھے سر کا درد بھی رہتا ہے، انہیں کوئی دوائی ان پہ اثر نہیں کرتی ہے. یہ بتائیے کہ کوئی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دوائی خود مؤثر نہیں ہے. دوائی کا اثر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. خود دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو دوائی کو مؤثر کرنے کے لیے 12 مرتبہ دوائی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دوائی پہ دم کر کے پیے تو دوائی اثر کرے گی. باقی جہاں درد ہوتا ہے وہاں سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد والی سورت 7 بار پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ پر دم کر کے 7 بار ہاتھ کو یوں پھیر لیں. انشاءاللہ وہ درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں فیصل آباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں مگر 5ویں مہینے میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں، اور 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. خیر، ان کی ایک بیٹی ہیں اور یہ اولاد کے حوالے سے کچھ روحانی طور پہ علاج اور رہنمائی چاہتی ہیں. ایک تو آپ نے خط لکھے تو ہم آپ کو جو ہے نا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ بھجوائیں گے جو میرے پیارے نبی عطا فرماتے تھے ایام کے ان دنوں میں، امید کے دنوں میں. تو اس کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت پر اولاد ہوگی. باقی اولاد کے لیے وظیفہ ہے یا مصور یا خالقو، یا مصور یا خالقو. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار دوشی پڑھیں. اور بڑے چھوٹے دن آ گئے ہیں، دن بڑے چھوٹے ہیں، بڑا آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے. 7 روزے رکھیں مسلسل، اور اس روزوں میں جب افطاری کا وقت آئے تو کھجور اٹھائیں، اس پر پڑھ لیں 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ دیں. جیسے ہی وقت افطار ہو اس سے روزہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں. 7 روزے رکھیں لگاتار. انشاءاللہ اس سے اولاد کا ضرور نور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں لاہور سے مبشر صاحب نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا اور یہ قرضے میں دبتے جا رہے ہیں. دیکھیے، اس مہینے کا جو نصاب ہے نا انشاءاللہ آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا. میں امید کرتا ہوں ڈائریکٹر صاحب نصاب دکھا دیں گے اسکرین پر. یا شکورو یا شکورو یا شکور 313 مرتبہ اول آخر 3 بار دوشی پڑھیں. شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات، یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. آپ بھی پڑھیں، آپ کی اہلیہ بھی پڑھیں. دوسرا ہے کہ پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں درود پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج تو جمعے کا دن ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یوم الجمعہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ، دنیا آخرت سے. اور تیسری بات ہے کہ پورے مہینے 3 روزے رکھیں. انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا، روزی دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ ضمانت رسول ہے کہ جو شخص دن میں 5 تسبیح پڑھتا درود شریف کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. اچھا، ایک سوال اور ہے شیخ پورہ سے ساجدہ صاحبہ کا. سوال تو بہت سارے ہیں کچھ، کافی سارے ایسے ابھی تو. شیخ پورہ سے ساجدہ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے ان کو مسئلے لگتے ہیں کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ ان کی. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہن اس کے لیے آپ مجھے خط لکھیں سیلانی الفر بادرآباد کراچی کے پتے پر، تو میں صبح سے لے کے شام تک کی ہر نماز کے وظیفے دوں گا. باقی اس وقت میں یہ کہوں گا کہ دونوں ماں بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد شریف پڑھ کے سویا کریں. انشاءاللہ ضرور رشتہ نصیب ہو جائے گا. بالکل صحیح. کراچی سے فرزانہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، 10 دن ہوئے ہیں، یہ عدت کی حالت میں ہیں. ان کو کن کن باتوں کا شرعی طور پہ خیال رکھنا ہے؟ اور ویسے بہت سارے مہمان اور احباب جب آتے ہیں تو وہ ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بال کالے کریں، رنگ ونگ اپنے بالوں کو کر لیں آپ. تو کیا یہ سارا کچھ ممکن ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے اس کو، یہ بالوں پر رنگ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور بقیہ یہ ہے کہ ظاہر مہمان جو بھی آتے ہیں جو بھی نامحرم ہے، یعنی اگر وہ چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، وہ بھی نامحرم ہے. اچھا. اگر پھپھا اور خالو ہے وہ بھی نامحرم ہے. پھپھا تو یہ کہ جو محرم نہیں ہے ان کے سامنا بھی نہ کریں. اور کوئی زینت کی اجازت نہیں ان دنوں میں، زینت کی کوئی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا بال کالے کرنا بڑی بات ہے، اور بھی زینت کی اجازت نہیں ہے. اور بس یہ کہ
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کیونکہ دیکھیں مرنا آپ کو بھی پڑے گا. تو اس وقت آپ کے شوہر کی پوزیشن یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مرنے والا ایسا ہے جیسے غریق ڈوبتا ہوا، اور ڈوبتا ہوا کیا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس وقت تو آپ قرآن پاک پڑھ کے، اور خاص کر کے آپ کو اس دوران 700 تسبیحاں کلمہ طیبہ کی لازمی پڑھنی چاہیے. اچھا. 17,000 کلمہ. جو اس وقت آپ کو عبادت میں لگا رہنا. ہاں اگر آپ گھر کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. شریعت میں تو یہ بھی آتے ہے اگر کوئی ایسی خاتون ہے اللہ نہ کرے کہ جو بیمار ہو گئی ہے اور وہ اس کے گھر پہ کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں آ سکتی، پیسے نہیں ہیں، تو وہ مجبوراً ڈاکٹر کے پاس، خاتون ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے اگر اس کی کوئی اسباب نہیں ہے، ورنہ تو گھر پہ آئے. اسی طرح کوئی خاتون ایسی ہے جو بالکل بیچاری غریب ہے، اس کے پاس کوئی روزی کا راستہ نہیں ہے، تو وہ کسی جگہ ماسی ہے یا کسی ایسی جگہ کام کرتی ہے، تو وہ بے انتہا پردے میں وہاں جا سکتی ہے عدت میں، اور وہاں سے کام کے بعد لوٹ آئی، راستے کہیں رکے گی نہیں. تو یہ سب اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے. اسلام میں سختی بہت ہے، لوگ سختی نہیں بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ خاتون رحمت تو نہیں لگا سکتی، کسی قسم کی زینت نہیں کر سکتے، کپڑے بھی ڈول پہن سکتے. شیخ پورہ سے ایک سوال آیا ہمیں شبانہ صاحبہ کا. اچھا، شبانہ صاحبہ نے اپنے بچوں سے متعلق جو ہے وہ آپ سے کچھ پوچھا تھا کہ تنگ کرتے ہیں، یہ کچھ ایسا میرا خیال ان کا سوال تھا. سوری، نماز نہیں پڑھتے بچے، ان یہ مسئلہ تھا، تو آپ نے انہیں کچھ پڑھنے کو بتایا تھا. آپ نے کہا انہیں میٹھے کے اوپر پڑھ کے بتائیں یا ناشتے میں کچھ پڑھ کے بتائیں. تو اب یہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ نہ تو میرے بچے ناشتہ کرتے ہیں اور نہ ہی میٹھا کھاتے ہیں، تو اب کیا کریں ہم؟ میں نے عرض کی تھی کہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 319 مرتبہ. ابھی آپ نے عجیب بات بتائی، لیکن اگر آپ کے ہاں بکریاں ہیں یا بکری کا دودھ میسر ہے تو اس پر دم کر کے پلائیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پانی بھی دم کر کے پانی پلا دیا کریں. پانی بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پیئیں گے نا. پانی تو پیتے ہی ہوں گے. اچھا جی، پھر ہمیں کراچی سے مسز ہدایت نے فون کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، اپنے شوہر کو بیٹی کے والد کو بھیج دیں میرے پاس، ہمارے پاس ہم کو اولاد اور رشتے کا پورا علاج بھی دے دیں گے. باقی یہاں سے میں آپ کو کہوں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد دونوں ماں بیٹیاں صلاۃ الحاجات پڑھیں، حاجت کی، اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد 5 تسبیح پڑھیں. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، اس نے بیٹی دی ہے تو اس کی قسمت وہی سنوارنے والا ہے. یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ بڑا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمیں کوئٹہ سے ازرب پروین صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یہ سرکاری ملازمت تھیں اور یہ ریٹائرڈ ہو گئی ہیں. انہوں نے اپنی پینشن کے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں، مگر وہ اتنا معاملہ کھنچتا جا رہا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ابھی تو اب وہ پریشان ہو رہی ہیں. تو آ جائیں گے یہ، مجھے کیا کرنا نہیں ہو تو چاہیے؟ کام تو ہو جائے گا، لیکن 2 باتیں دیکھیں. ایک تو یہ جو ہم وظیفہ دے رہے ہیں نا، اس کے معنی کیا ہے؟ صلہ دینے والا، یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور ہو. اسکرین پر امید دکھایا جا رہا ہوگا. بہن 313 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، یا شکوروں کو، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف. تھوڑا نصاب آپ دیکھ لیں، اس پر عمل کریں. دوسرا، آج یوم الجمعہ ہے، عصر سے لے کے مغرب تک آپ کوئی کام نہ کریں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو. نماز عصر پڑھنے کے بعد چاہے زمین بیٹھیں یا کرسی بیٹھیں، بیٹھ کر آپ پڑھتی رہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور جب دیکھیں کہ اب غروب ہونے والا ہے وقت، تو پھر آسمان پہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں. الحمدللہ رب العالمین، وہ دعا رد نہیں ہوتی. اچھا، آج جمعے کا دن ہے تو ہم جائیں گے حیدرآباد. تو حیدرآباد کے لوگوں سے ملتمس ہوں کہ ہم جمعے کے دن حیدرآباد میں عصر سے مغرب اعتکاف کرتے ہیں. سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اہل حیدرآباد آپ لوگ ضرور ہمارے ساتھ وہاں پر شرکت کریں. ایک تو انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، دوسرا بھی برابر میں اللہ کے ایک اتنے بڑے ولی ہیں جنہیں شہزادہ غوث الورا کہا جاتا ہے، سخی عبدالوہاب شاہ. تو وہاں پر انشاءاللہ دعا ہوگی. تو بہرحال دنیا میں جہاں بھی میری جو سنا جا رہا ہے، مرد حضرات مزید نفلی اعتکاف کریں عصر سے مغرب، عورتیں گھر میں کریں اور اس وقت یہ پڑھیں یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم اور دعا مانگیں. انشاءاللہ سب کے بارے میں آنے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک خاتون نے ہمیں اسلام آباد سے بھی رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو سرکاری ملازم ہے اس کی راولپنڈی میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو اس کو ٹرانسفر ہو جانا چاہیے. کیسا ہے اس کا یہاں پہ بہتر ہے. راولپنڈی موو ہونا اچھا ہے. انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے متعلق بھی پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں ACCA کر رہے ہیں، ان کے 2 پیپرز رہ گئے ہیں
تو کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں جس سے وہ پیپر حل ہو جائے ان کے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب عطا فرمائے. ایک ماں بھی دعا کرے بکیا یا علیمو یا حلیمو, یا علیمو یا حلیمو. علیم کے معنی علم والی ذات, حلیم کے معنی برد والی ذات. یا علیمو یا حلیمو, عین سے ہے اور یہ ہا سے. یا علیمو یا حلیمو 111 مرتبہ اول آخر 3 بار دوشی پڑھ کر یہ وظیفہ ہر نماز کا پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم بھی دے گا اور حلم بھی دے گا. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, تو آج جب آپ دعائیں کریں گے تو ان دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا. آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے, اور جاتے جاتے ہم کچھ دعا کرنے کی بھی درخواست کرتے ہیں بشیر صاحب سے. بشیر صاحب کا آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باری تعالیٰ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. عذاب قبر, عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. جان کر انجانے جتنے ہم سے گناہ ہو گئے توبہ کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ, ہماری معافی سچی بنا دے. آج جمعے کا دن ہے, دعاؤں قبولیت کا دن ہے, ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. ہم سے بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگیاں دور فرما. آمین. جادو, جنات, آسیب, نظر بد, مرگی کے دوروں سے جان چھڑا دے. بے روزگاری, قرض داری, ناچاکی ہم سے دور فرما دے. آمین. رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.